اور آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں جب تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی اور ایک جعلی اکثریت پاکستان پر مسلط کی گئی تو ایک سیاسی عدم استحکام آیا، ملک کا سیاسی نظام متنازع ہو گیا اور ایک متنازع نظام کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی۔ اس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آیا اور معاشی عدم استحکام ریاستوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ معاشی عدم استحکام اس میں عوام بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کے پرچم بلند ہو جاتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کا گزشتہ 3-4 سالوں میں مسلسل کردار نے پاکستان کو ایک قوت بنایا۔ سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر رہی، ہم نے 14 ملین مارچ کیے، ایک آزادی مارچ کیا، تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، پھر پی ڈی ایم بنایا۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں ملک کی تمام سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی اور ہم نے اس حکومت کا خاتمہ کیا جس نے ملک کی معیشت کو زمین بوس کر دیا تھا، جس نے دنیا میں پاکستان کو ایک دیوالیہ ریاست کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ ہم بلیک لسٹ ہونے کو تھے اور ایسی ریاست ہمارے ہاتھ میں آئی، ایک ڈوبتی ہوئی کشتی جس کو ہم نے سہارا دیا اور آج وہ کشتی رفتہ رفتہ ساحل کی طرف رواں دواں ہے۔ میرے محترم دوستو، جہاں ہم دیوالیہ پن کے کنارے کھڑے تھے، جہاں ہمیں دنیا بلیک لسٹ قرار دے رہی تھی، جس کے بعد نہ ہمیں کوئی امداد ملنی تھی نہ کوئی قرضہ ملنا تھا، 6 مہینے کے اندر نئی حکومت نے وہاں سے اٹھا کر پاکستان کو وائٹ لسٹ میں لے آئی ہے۔ پاکستان کے لیے بیرونی امداد کے راستے کھل گئے ہیں، لیکن اب بھی ہم دلدل میں ہیں، اب بھی ہم مشکلات میں ہیں۔ ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی حکومت سے یہ منوایا کہ وفاقی شرعی عدالت نے سودی نظام کے خاتمے اور سود سے پاک معیشت کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے جو فیصلہ دیا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان جو سرکار کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے نظر ثانی کے لیے اپیلیں دائر کی تھی، لیکن حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپیلیں واپس لے لی جائیں گی۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام زندہ ہے! جمعیت زندہ ہے! جمعیت! میرے محترم دوستو، ہم نے معاملہ یہاں تک نہیں چھوڑا، ہم نے علماء کرام کی خدمت میں درخواست کی کہ اس حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام پر مشتمل اور پاکستان کی تاجر اور کاروباری طبقے پر مشتمل ان کے نمائندوں پر مشتمل ایک ملک گیر سیمینار منعقد کیا جائے
تاکہ اگلے اقدامات پر حکمرانوں کو اور حکومت کو تجاویز دی جا سکے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا کہ انہوں نے ابھی 30 نومبر کو ملکگیر سیمینار منعقد کرنے کے لیے دعوت نامے جاری کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اب سود کے خاتمے اور ایک سود سے پاک معیشت کی طرف اگلے اقدامات کی طرف ہم جائیں گے۔ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، ہماری ملک کی معیشت اس وقت بیٹھ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے ایک پارٹی ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی، پھر تجویز دی جاتی ہے کہ قومی حکومت بن جائے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں بصد احترام کہ پاکستان میں قومی حکومت قائم ہے، اور آج وفاق میں جو حکومت ہے وہ ایک قومی حکومت ہے۔ ہاں، وہی پارٹی اس قومی حکومت سے باہر ہے جو اس ملک کی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ نااہل باہر ہیں، اگر وہ اہل ہوتے تو شاید ہم ضرورت محسوس کرتے کہ ان کو بھی ہونا چاہیے۔ تباہ کرنے والوں کو بھی، عمارت کو گرانے والوں کو بھی عمارت کی تعمیر میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری لائن بالکل واضح ہونی چاہیے، اور ہمیں ایک مضبوط معاشی نظام کی طرف جانا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے سیاسی نظام کو متنازع بنایا گیا، پھر ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا، اب آخری حصار وہ دفاعی حصار ہوا کرتا ہے۔ ملک کی بقا کے لیے آخری قوت دفاعی قوت ہوا کرتی ہے، اس کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کچھ بھی نہ رہے پاکستان میں۔ تمام ادارے متنازع ہو جائے، سیاست متنازع ہو جائے، معیشت متنازع ہو جائے، دفاع متنازع ہو جائے، ہر جگہ پر گند ڈالنے کی سیاست، ہر جگہ پر قوم کو پریشان رکھنے کی خواہش، لیکن ہم نے سب ناکام بنا دیے ہیں۔ انشاءاللہ فوج بھی مستحکم رہے گی، متحد رہے گی، معیشت بھی مستحکم ہوگی، اور ملک کی سیاست میں بھی استحکام آئے گا انشاءاللہ العزیز۔